آپ کو نمازی بڑے مل جائیں گے, آپ کو صدقہ خیرات کرنے والے بڑے مل جائیں گے, لیکن جب آپ خشوع کی لائن میں لگیں گے آپ کو پتہ چلے گا بندہ ہی کوئی نہیں یہاں پہ, کوئی شخص ہی نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں. How to attain that khushu'? Before I mention some points, I would like to mention some of the stories with you. اور سب سے پہلے کس کی سٹوری, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the leader of people of khushu', رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب نماز پڑھ رہے تھے وہ, تو میں جب قریب پہنچا تو ان کے چیسٹ سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے ایک پاٹ بوائل کر رہا ہوتا ہے, آؤٹ آف کرائنگ اینڈ ویپنگ, رونے سے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا ان کا انتظار کرنے کے لیے. and he had khushu in his salah, اور جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے دعا پڑھی, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقل به قدمی. اور مجھے امید ہے ہم سب کو یہ دعا یاد ہوگی. یہ رکوع میں پڑھنے والی ایک مصنون دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نہیں یاد تو ہمیں بڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کے 20 سال گزر گئے, ہم نے thousands of idioms یاد کیے, ہم نے ڈفرینٹ کارل مارکس کی اور کتنی بکس تو پڑھی, ہم نے کتنے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ لی, ہم نے کتنے آورز آف سوشل میڈیا میں ہم نے ٹائم اسپینڈ کر دیا, بٹ نہیں کیا تو ہم نے جو کام 5 وقت ہم کرتے ہیں اس کی رکوع کی دعا یاد نہیں کی جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت, یا اللہ میں تیرے سامنے رکوع میں چلا گیا, وبک آمنت ولک اسلمت, اور میں تیرے پہ ایمان لے کے آیا اور میں نے اسلام قبول کیا, تیرا دین ایکسیپٹ کیا. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی, جھک گئی تیرے سامنے یا رب میری سماعت, میری نظریں, میرا مائنڈ, میری بونز, میری وینز, اور جو کچھ میری باڈی جس چیز پہ سوار ہے, میرے ٹانگیں جس چیز پہ سوار ہے, وہ سب جھک گیا تیرے سامنے یا رب. یعنی میری جو رائڈ ہے وہ, اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جو میری ٹانگوں نے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے میرے میں سے یا رب, وہ سب تیرے سامنے جھک گیا. ان کی الفاظ میں بھی خشوع تھا اور ان کے کردار میں, ان کے دلوں میں بھی خشوع تھا. اور ہمیں تو سبحان ربی العظیم سے آگے کچھ نہیں آتا, اور وہ بھی 3 دفعہ پڑھ کے بس ہم سمیع اللہ لمن حمدہ میں چلے جاتے ہیں, بس کوئکلی جیسے. اور سجدے ہمارے جیسے وہ مرغا ٹھونگے مارا ہوتا ہے نا زمین پہ چگنے کے لیے, ایسے ہمارے سجدے ہو گئے والعیاذ باللہ. قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حضرت ابو بکر کے گرینڈ سن ہیں, حضرت عائشہ کے نیفیو ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی آنٹ سے یعنی حضرت عائشہ سے صبح ملنے کے لیے جایا کرتا تھا, ان سے ملتا تھا, سلام کرتا تھا, اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. مجھ سے بڑی محبت کرنے والی, مجھ بڑا شفقت کرنے والی تھی وہ. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اپنے کام پہ جانے سے پہلے ایز یوزول, تو وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھیں. تو وہ پڑھتے کہتے ہیں میں نے جب سنا تو کیا پڑھی تو کہہ رہی تھی, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. جنتیوں کے الفاظ ہیں سورۃ طور میں آیت نمبر 27 میں, کہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا, فضل کر دیا, اور ہمیں عذاب السموم سے, دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ پڑھ رہی تھیں. کہتے ہیں میں باہر ویٹ کرتا رہا کہ ابھی رکوع میں جائیں گی, ابھی ختم کریں گی تو میں ان سے ملوں گا. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں بہت دیر لگ گئی اور میں بہت بور ہو گیا. کہتے ہیں میں نے کہا چلو اپنے کام شام کر کے آج آپ سے مل لیتا ہوں. میں گیا, میں نے اپنے کام شام کیے, جتنی رولز رسپانسبلٹیز تھی میں نے سنبھالی. اور جب کافی دیر بعد جب میں واپس آیا, جب ان کے دروازے تک پہنچا تو سنا وہ کہہ رہی تھی, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم, فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا اور ہمیں عذاب السموم سے بچا لیا. ایز اف کہ یا رب پلیز یہ الفاظ میرے منہ سے نکلوا دینا, یا رب پلیز یہ الفاظ میرے ہوں اور ہم جیسے لوگوں کے ہوں کہ ہم قیامت کے دن اور جنت میں جا کے بول رہے ہوں, یا رب ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اینڈ شی واز ریپیٹنگ دا سیم آیت اگین اینڈ اگین, اور ہم لوگ ہماری نماز, یا اللہ, اللہ المستعان.
اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہیں اور آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ واپس آئیں گے؟ کس دن؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے. تو عبداللہ بن عمر کو یہ ریئلائز ہوا کہ they had خشوع in their hearts کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کیا اعمال ہیں، اور کیا اعمال تھے ان کے، اللہ اکبر، اور میرے کیا اعمال ہیں. وہ رونا شروع ہو گیا، اتنا روئے کہ حتیٰ وہ بے ہوش ہو گئے. and he collapsed. ان کا خشوع ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور ہم لوگ پورا پارا پڑھ لیا اور پتہ نہیں چلا کیا بنا. عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ مسلمین تھے تھوڑے عرصے کے لیے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے، اور حجاج بن یوسف ان کا قاتل تھا، اور ان کے قتل یعنی اس نے ان کو شہید کر دیا، اور حجاج بن یوسف ان کی قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اور باہر کیٹاپلٹ سے منجنیق سے پتھر پھینک رہے بڑے بڑے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں اور ان کے پتھر ان کے آگے سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے، اور پیچھے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ پتھر ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں، بٹ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی he didn't care about those stones and he was martyred in Kaaba, بٹ ان کو فرق نہیں پڑا. اور ہمیں تو ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے، ہماری پوری نماز ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے عبداللہ بن زبیر، تو کہیں سے نا کچی چھت ہوا کرتی تھی، تو سانپ چڑھا ہوا تھا اور سانپ گرا ان کے گھر میں ان کے پاس. تو لوگوں نے چیخنا چلا الحیہ الحیہ. وہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کتنی دیر سے آپ کو چیخ چلا رہے تھے، آپ کے ساتھ سانپ ہے، اور پھر ہم نے اس کو آ کے مار دیا، آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے I didn't realize، میں اتنا انوالو تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. They were not faking it. مسلم بن یسار رحمہ اللہ سلف میں سے ہیں، نفل نماز پڑھے گھر میں، انہیں گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا مسلم بن یسار کھڑے، تو ان کو بلاتے رہے، چیختے رہے کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی ہے. اور جب نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا؟ آپ کو نہیں پتہ چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے دوسری آگ نے اس آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا، which is the fire of جہنم. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اور it was a day out with his friends، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو نماز پڑھ لی اور پھر نفل ادا کر رہے تھے اپنے. تو نفل ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو بولا اپنے دوستوں کے، جس میری کمر سے اٹھاؤ کپڑا، کچھ ہے کمر میں. تو جب دیکھا کہ ایک ہارنیٹ جس کو ہم تنبوڑی بولتے ہیں وہ اندر گھسی ہوئی تھی، somehow وہ sneak in کر گئی، اور 16 سے 17 اس نے بائٹ کیا ہوا تھا اور وہ سوجے ہوئے تھے ان کے اسکن. تو نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کیا؟ فوراً سے ہمیں بتاتے. 16 سے 17 آپ کو بائٹس کی ہیں اس نے، اور آپ کا جسم پھولا ہوا ہے. کہتے میں سورہ مکمل کر رہا تھا، سورہ پڑھا تھا، تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ختم کروں یہیں پہ، تو اس کو مکمل کرتا ہوں. اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی. یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ نماز پڑھے تھے، تو ایک شخص آیا اور ان کے کندھے پہ شال تھی، اس نے شال سٹیل کر لی اور بھاگ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے جا کے پکڑا اس بندے کو، اور اس کی شال لے کے یعقوب الحضرمی ابھی تک نماز میں تھے ان کے کندھے پہ رکھ دی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کسی نے ان کی شال چوری کر لی، اور شال لوگوں نے پکڑ کے واپس آ کے رکھ دی ان کے کندھے پہ. لا الہ الا اللہ. He didn't realize. اور ہم لوگ، ثابت البنانی، ان کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا، اگر آپ نے وہ کام میری بات مان لی تو پھر آپ کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا آپ رویا نہ کریں زیادہ، آپ زیادہ آنسو نہ بہایا کریں، رونا چھوڑ دیں پلیز. تو نے کہا کہ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي، کیا فائدہ اس آنکھ کا جو نہ روئے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ, there are so many thousands of incidents.
کاش ہمیں کوئی ایک اثر کر جائے, کاش ہم اپنی زندگی چینج کر لیں. اور اگر ہمیں خشوع چاہیے تو ہم اپنی نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح, تھرڈ پوائنٹ, جس طرح سے یہ ہماری آخری نماز ہے. اور یہ ٹپ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک, اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو. جو اپنی نماز اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کرتا ہے. Pray as if it's your last prayer. اس طرح نماز پڑھیں کہ اس کے بعد آپ کا جسم اگلی نماز نہیں پڑھ پائے گا, اور یہ آپ کی آخری نماز ہے, اور آپ نے آنے والی رات اپنی قبر میں گزارنی ہے. اور آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا, آپ کے اعمال ہوں گے. اس طرح نماز پڑھیں کہ بس ختم ہے, اس کے بعد نہ میری ڈگری میٹر کرتی ہے, نہ میرا پیسہ میٹر کرتا ہے, بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ میری آخری نماز ہے. میں کس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو اوائڈ کریں جو کہ انسان کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتے ہوں. یعنی وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کیسے خشوع آئے گا؟ انسان کے سینے میں دو دل تو نہیں ہوتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھاتی میں دو دل تو نہیں رکھے. جو جس دل میں گناہوں کی لذت ہے اس دل میں خشوع نہیں ہو سکتا. جس دل میں میوزک ہے, اور سلف صالح کہتے ہیں کہ the love for music and love for Quran cannot exist in the same heart. جس دل میں میوزک کی محبت ہے پھر قرآن کی محبت نہیں ہوگی, اور جس دل میں قرآن کی محبت ہے پھر اس دل میں میوزک کی محبت نہیں ہوگی. گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو. اور وہ چیزیں جو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں, لائک نماز پڑھیں تو موونگ ان صلاح, ہلنا خارج کرنا, بار بار ہلنا جلنا, this distracts us from خشوع ان صلاح. سید مسیب نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز پہ, ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل نماز میں انسان اپنی داڑھی کو ایسے کر رہا ہے, اس کو نا ہاتھ لگا رہا ہے, جیسے داڑھی کہیں خدا نخواستہ بھاگ کے جا رہی ہے تو اس نے نا پکڑنا ضروری ہے اس کو داڑھی کو. تو انسان آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز جو اپنی داڑھیوں کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو سید مسیب کہتے ہیں کہ لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه, اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے پھر جوارح میں بھی خشوع ہوتا, یعنی اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی خشوع ہوتا. تو ڈونٹ موو ان صلاح. اور جو چیزیں آپ خشوع سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, لائک دس سوشل میڈیا,